الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ نمبر 13 چل رہا ہے اور سورہ ابراہیم ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا 5واں رکوع۔ علم تری الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا وحلوا قومہم دار البوار۔ علم تری، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، بدلوا نعمت اللہ، جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا، کفرا، ناشکری سے، وحلوا قومہم دار البوار، اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گڑھے میں یعنی دوزخ میں ڈال دیا، جہنم میں، یصلونہا، وہ جھونکے جائیں گے وہاں، وبئس القرار، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ، اور انہیں اللہ کے لیے انہوں نے مد مقابل بنا لیے، لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ لوگوں کو بھٹکا دیں اس کی راہ سے۔ کل، آپ فرمائیے انہیں، تمتعوا، کچھ وقت کے لیے لطف اٹھا لو، فإن مصیرکم الی النار، پھر یقیناً تم سب کو دوزخ کی طرف جانا ہے۔ اب یہ آیات مبارکہ کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے۔ کل کے رکوع میں ہم دیکھ رہے تھے کہ کیسے جو شیطان ہے وہ بری الذمہ اپنے آپ کو قرار دے گا کہ میں نے تمہارے ہاتھ پکڑ پکڑ کے تمہیں رستے سے نہیں بھٹکایا تھا، میں نے بس تمہارے دل میں ایک خیال پیدا کیا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر بھی جو اس نے اپنے بندے پہ وہ خلافت کا تاج اس کے سر پہ سجایا، اور انسان نے اس کا پاس رکھا یا نہیں، لیکن اللہ نے اپنے وعدے کا، اپنی بات کا پاس ضرور رکھا کہ تم اپنے رب کو معاف کرنے والا پاؤ گے، تم اپنے رب کو رحمتوں والا پاؤ گے، تم اپنے رب کو محبت کرنے والا پاؤ گے۔ یعنی اللہ کے وعدے سچے ہیں اور انسان کے وعدے جھوٹے ہیں، اور شیطان نے تو خود اپنی زبان سے کہا ہے کہ میں انہیں بہکاؤں گا۔ جب اس نے اللہ سے مہلت مانگی تھی، اس کا تب بھی یہی وہ چیلنج تھا، اس کی مہلت اس لیے نہیں اس نے مانگی تھی کہ میں توبہ کر لوں گا، کیونکہ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، شیطان سے بھی غلطی ہی ہوئی تھی، لیکن آدم علیہ السلام کی غلطی نادانی میں ہوئی، اور شیطان نے دانستہ اکڑ کے تکبر میں آ کے اس نے کہا کہ میں اسے سجدہ نہیں کروں گا جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ اس نے جب اللہ سے مہلت مانگی تھی، تب بھی اس نے یہ کہہ کے مہلت مانگی تھی کہ میں تیرے بندوں کو آخری سانس تک بہکاؤں گا، اور اللہ نے اس کا چیلنج قبول کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بندے جب تک مجھ سے معافی مانگیں گے میں انہیں معاف کرتا ہی رہوں گا۔ تو یہ رحمان کا جو انسان کے ساتھ تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو ہر حال میں، ہر کیفیت میں برقرار رکھنا چاہا ہے۔ اب یہ بندے پہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ کیسے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے ناشکری سے نعمتوں کو بدل دیا، یعنی جب انسان شکر ادا کرتا ہے، شکر کا سب سے، اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ شکر کا بہترین فلسفہ یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں آپ کسی کو حقدار سمجھیں۔ جس انسان کا یہ ویژن بن جاتا ہے کہ صرف کھانا کھا لیا میں نے تو الحمدللہ کہہ لیا ہے، تو میں نے شکر بڑا ادا کر دیا ہے، میں نے نئے کپڑے پہنے ہیں تو میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نیا لباس پہننے کے قابل ہوں۔ انسان ہٹا کٹا ہے اور اپنے کام کر رہا ہے، اور اس پہ وہ کہہ رہا ہے میں الحمدللہ سارے کام خود کر رہا ہوں۔ یہ آپ کی ایک ذاتی کیفیت ہے، یہ شکر کا درجہ نہیں ہے۔ شکر کا درجہ وہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں دوسروں کو حصے دار بنائیں، چاہے کوئی حق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ اگر آپ کو اللہ نے صحت کی نعمت دے رکھی ہے تو آپ اس کے ساتھ کسی کے کام آئیں۔ اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت دے رکھا ہے تو آپ اس میں غریب کا، یتیم کا، مسکین کا، رشتہ دار کا، ماں باپ کا حق سمجھیں کہ میں نے دیے ہوئے میں سے دینا ہے۔ کوئی انسان اگر یہ ذہن میں بٹھا لیتا ہے کہ یہ میری محنت ہے، میں دے رہا ہوں سب کو، میں دینے والا بن گیا ہوں، دینے والی ذات رب کی ہے، اور انسان پتہ نہیں کس کس وسیلے سے، کس کس کے منہ کو دیکھ کے اللہ اس کو نواز رہا ہوتا ہے۔ تو شکر کا بہترین جو کہہ لیں سلیقہ کہہ لیں آپ، کہ شکر کا بہترین سلیقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے میں سے دوسرے کو حصہ دار بنائیں، صرف سمجھیں نہیں، اس کو بنائیں، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ میں سوچوں میرے پاس ₹1,00,000 آئے گا تو اس میں سے 1,000 دوں گا، یہ تو آپ کی وہ تجارت ہے جو نفع دے گی تو آپ خرچیں گے، اس کے بارے میں تو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کب آپ کے پاس، میرے پاس 1,00,000 آئے اور ہم اس میں سے دیں۔ آپ کے پاس 100 بھی ہے، آپ اسی میں سے دینا شروع کر دیں، پھر جو انسان بانٹنا شروع کرتا ہے اس کے پاس نعمتیں کہیں نہ کہیں سے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔
یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کہہ لیں میجیکل کلیہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سنبھالنے سے رزق بڑھتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ رزق ہمیشہ خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، عقل ہمیشہ خرچ کرنے سے بڑھتی ہے۔ آپ سارا دن ایک نقطہ ذہن میں بٹھا لیں، اسی کو فالو کریں، اسی کو سوچتے رہیں، اسی پہ کڑتے رہیں، آپ باؤنڈ ہو جائیں گے بالکل۔ آپ کے پاس سوچنے کو کچھ اور رہے گا ہی نہیں۔ لیکن آپ جب باہر نکلتے ہیں، جب اللہ کی مخلوق پہ غور کرتے ہیں، جب اپنے سے بڑھ کے تکلیف میں کسی کو دیکھتے ہیں، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے ہمارا مال چلا جاتا ہے اور ہم اس پہ کڑتے رہتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں اچانک سے کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ یا اللہ شکر ہے تو نے میرا مال لے کے مجھے معاف کر دیا، جان تو باقی ہے، اور جب تک جان باقی ہے جہان باقی۔ آپ کی جان باقی ہے تو آپ کے پاس مال آ جائے گا، لیکن جان ہی نہیں رہے گی تو پھر آپ اس مال کا کیا کریں گے؟ اس لیے جان ہے تو جہان ہے۔ سب سے بڑی جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے وہ زندگی ہے، اس کے بعد زندگی کے بعد صحت و تندرستی ہے۔ انسان کے پاس صحت ہے، قوت ہے، تو اس کے پاس یہ استعداد ابھی باقی ہے کہ وہ کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن جب وہ محتاج ہو جاتا ہے، محتاجی سے بڑی پھر کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کیا فرما رہا ہے کہ وہ جو ناشکری سے نعمتوں کو بدل دیتے ہیں اور وہ پھر اپنی قوم کو اپنے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کو بھی ہلاکت میں یعنی دوزخ میں لے جاتے ہیں، پھر جھونکے جائیں گے اس میں۔ اور دوزخ کا اللہ کیا بتا رہا ہے کہ وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور آپ حساب لگائیں، جس کو رب برا کہہ دے اس سے زیادہ برا کیا ہو سکتا ہے؟ پھر انہوں نے اللہ کے لیے مد مقابل بنا لیے۔ یہ دیکھیں، اللہ شرک کی ہمیں ہر چھوٹی بڑی قسم سے محفوظ فرمائے، ہمیں اللہ رب العزت کی ذات کامل توحید عطا فرمائے کہ اللہ سے زیادہ کوئی انسان کا ہمدرد نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کے کوئی ہمدرد ہے ذات، تو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ ماں کی محبت کا بڑا درجہ ہے، لیکن ماں بھی رب سے زیادہ سنسیئر نہیں آپ کے ساتھ ہو سکتی۔ وہ کہتے ہیں بلی کے پیر جلے تو اس نے اپنے بچے ہی مار دیے، اپنے نیچے رکھ لیے ان کو ٹھنڈ پہنچانے کے لیے۔ اب زمانہ ایسا آ گیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہیں مائیں بچوں کی قاتل بن جاتی ہیں۔ تو اس لیے انسان کا واحد سنسیئر رشتہ اس کا رب ہے۔ اللہ کا رشتہ ایسا ہے کہ اس کا کوئی ندن ہے ہی نہیں، کوئی مد مقابل ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی یہ اپنے علم کے زور پہ کہ فلسفے کی بنیاد پہ کہ میں ڈھونڈتا ہوں کوئی مثال، میں ڈھونڈتا ہوں کوئی تمثیل، تو اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے علم کی فلسفے کی بنیاد پہ کوئی تمثیل ڈھونڈتا ہوں، کوئی مثال دیتا ہوں تمہیں، اللہ نے دیکھیں قرآن حکیم میں ایک اپنی مثال دی ہے کہ ماسال نور ہی کا مشکاتن، کہ اللہ کی مثال اس نور جیسی ہے کہ ایک چراغ ہے اور وہ شیشے کے فانوس میں ہے۔ تو آپ شیشے پہ آپ غور کیجئے گا کہ شیشے میں آپ کوئی چیز رکھیں گے تو چاروں اور وہی چیز نظر آئے گی کہ شیش محل میں ایک عکس چاروں جانب نظر آتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے مثال یوں بیان کی ہے کہ اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ اس نور نے دنیا کو چاروں طرف سے اپنے احاطے میں لیا ہوا، اور اگر اللہ کے نور کا کوئی حجاب اٹھ جائے تو انسان ویسے ہی حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ وہ قوم موسیٰ نے تکرار کی، باس کی کہ موسیٰ لن نؤمن حتی نری اللہ جہرۃ، کہ ہم تو نہیں تیرے رب کو مانیں گے جب تک ہم اسے واضح نہیں دیکھ لیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ یہ آڑگے ہیں، یہ نہیں اب باز آنے والے۔ تو اللہ نے فرمایا لے آؤ، آ جاؤ۔ وہ کوہ طور پہ آگے جب تو ایک صرف وہ بجلی چمکی تھی تجلی، وہ اس سے وہ پہاڑ بھی جل گیا، سرما بن گیا، اور وہ بھی کتنے دن بے ہوش پڑے رہے، بے خرد پڑے رہے کہ انسان اپنی حیثیت سے اوقات سے بڑے بڑے وہ بعض اوقات کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جو اوقات سے باہر نکلتا ہے انسان کا وجود ہے ویک فریدہ مٹی کھلی، مٹی اتے مٹی ڈلی، مٹی ہسے مٹی روے انت مٹی دا مٹی ہووے، کہ یہ ہماری جو حیثیت اور اوقات ہے نا وہ مٹی ہے، اس نے مٹی میں ہی فنا ہونا ہے۔ اور جب ہم مٹی سے نکل کے کچھ بننے کی کوشش کرتے ہیں نا، پھر اللہ کو بڑا طریقہ اور سلیقہ ہے بندے کو واپس اوقات میں رکھنے کا۔ وہ جانتا ہے کہ کیسے اس بندے کا غرور جو ہے وہ خاک میں ملانا ہے۔ وہ فرعون نے بھی تکبر کیا تھا، اس نے کہا تھا نا ربکم الاعلی، میں بڑا تمہارا رب ہوں۔ تو اللہ نے اس خدائی کے دعوے دار کو کیا کیا، اس کو ایسا نشان عبرت بنایا ہے کہ آج تک اس کو مٹی نے بھی قبول نہیں کیا۔ مٹی دیکھیں، مٹی کسی انسان کو قبول کر لے تو یہ بڑی بات ہے، یہ بڑا انسان پہ اللہ کا کرم ہے کہ اس کا پردہ رہ جائے۔
تو کیا اس کا دنیا میں رہا پردہ؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے تکبر سمیت اسے نشان عبرت بنا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے بھی اللہ جیسا بننے کی کوشش کی تھی۔ تو اللہ کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ فرما رہے کل تمتعوا فإن مسیرکم الی النار، کہ پھر ٹر لو، کھا پی لو، عیش کر لو، موجے مار لو، اور پھر تم سب نے تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ دوزخ ہوگا۔ وہ جو سرکشی کرتے ہیں، وہ جو اللہ کا شرک بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ الی النار دوزخ کی طرف ہے۔ کل آپ فرمائیے لی عبادی اللہ زینا آمنو۔ یہاں بڑی سخت بات ہونے کے بعد نا پھر اللہ اپنے بندوں کی طرف پلٹتا ہے۔ قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے کہ اتنا وہ خوفناک سین چل رہا ہوتا ہے کہ دوزخ ہوگی، گڑا ہوگا، آگ ہوگی، فلاں ہوگا، ڈمکاؤں ہوگا، ساتھ ہی ایک رحمت کی آیت آ جاتی ہے۔ پھر آگے دیکھیں کل آپ فرما دیجئے لی عبادی اللہ زینا آمنو، میرے ان بندوں کو، اللہ میرے کہہ کے جنہیں فرمائے ان کی تو شان ہی پھر وکری ہے۔ لی عبادی اللہ زینا آمنو، میرے ان بندوں کو جو ایمان لائے، یقیم الصلاۃ، صحیح ادا کیا کریں نماز، وینفقوا، اور خرچ کیا کریں، مما رزقناہم، ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے، سرا و علانیۃ، پوشیدہ اور اعلانیہ طور پہ، من قبلی، اس سے پہلے کہ ان یاتیا یوم لا بیع فیہ ولا ہلال، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی دوستی ہوگی نہ خرید و فروخت ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دیکھیں اپنے بندوں کو کیا حکم دیا ہے کہ آپ فرما دیجئے اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، میرے بندوں کو کہیں جو ایمان لائے ہیں کہ وہ نماز بھی ٹھیک ادا کریں۔ یہ دیکھیں نماز کا اور خرچے کا بڑا ڈیفرنس ہے، کہاں نماز اور کہاں مال، یہ دو دور کی چیزیں ہیں، لیکن اللہ نے ان کو ساتھ ذکر کر کے کیا مجھے اور آپ کو بتانا چاہا، یہ فیصلہ کیا کہ صرف سارا دن کھاتے پیتے رہنا بھی کوئی کام نہیں ہے، اور صرف نماز ادا کرنا بھی کوئی کام نہیں ہے، کہ تم نمازیں بھی ادا کرو، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ خرچ کرو۔ یہ انسان کا کھاتا ہونا چاہیے کہ کہیں آپ چھپا کے بانٹ رہے ہیں، کہیں آپ اعلانیہ بانٹ رہے ہیں، اور اعلانیہ بانٹنے میں یہ آپ کی نیت نہ ہو کہ میری واہ واہ ہوگی، اعلانیہ بانٹنے میں نیت یہ ہو کہ اللہ راضی ہو اور کسی کو شوق پیدا ہو کہ دوسرے بھی کسی کی ہیلپ کریں۔ یہ اگر آپ کی نیت ہے تو یہ ٹھیک ہے، پھر شو آف نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کا خیال ہے کہ میں اعلان کروا کے دے رہا ہوں، یا کسی کے گھر کوئی چیز دینی ہے، ساتھ ویڑے محلے کو بھی لے کے جا رہا ہوں، انہیں بتا رہا ہوں کہ یہ دن ہے، یا کسی ایسے بندے کے تھرو دے رہا ہوں جو باہر جا کے شوہیاں میری طرف سے مارے گا، تو یہاں نیت میں پھر فرق آ گیا۔ اور ریاکاری بسم کر دیتی ہے ہر چیز۔ ریاکاری ایک نا تکبر کی قسم ہوتی ہے، اس میں غرور آ جاتا ہے کہ جی میں بڑا دینے والا ہوں اور لوگ مجھ سے لینے والے ہیں۔ ریاکاری سے بچنا چاہیے، اس لیے اللہ نے کیا فرمایا، سرا و علانیہ، یعنی بندے کی نیت وہ جانتا ہے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے ہم کہتے ہیں لے فلانے نے دینا تھا تو اعلان نہ کرواتا، بلا ہو سکتا ہے اس کی یہ نیت ہو کہ میرے دوسرے بہن بھائیوں کو بھی شوق آئے، ان کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہو۔ سرا و علانیۃ، یعنی نیتیں تمہارا رب جانتا ہے، کہیں تم تعلق بنا لو کہ چھپا کے کسی کی مٹھی میں دے دو، اور کہیں تم اس کے ساتھ یہ تعلق بنا لو کہ میں دوں تو کسی اور کے دل میں بھی خیال پیدا ہو اور اگلے کی اچھی مدد ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے نماز کا اور خرچ کا ساتھ ساتھ ذکر کر دیا کہ دونوں چیزیں تمہارے اندر آ جائیں، تم اللہ کی عبادت بھی کرو اور اس کے بندوں پہ خرچ بھی کرو، پھر کوئی دروازہ تو ہوگا نا جس سے اس کی رضا مل جائے گی۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ بندیا چھڈ کے جانا ہی سب کچھ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ انسان چاہے گا، مالدار کہے گا کہ یا اللہ اتنا مال ہے میرے پاس، یہ لے لے، میں کسی سے قرض لے کے بھی دے دیتا ہوں تجھے، تو مجھے میرے ساتھ کوئی لین دین کا کر لے معاملہ، لیکن اس دن نہ کسی کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ کسی کا مال اس کے کام آئے گا۔ اللہ الذی، اللہ وہ ہے، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمان و زمینوں کو، وانزل من السماء ماء، اتارا بلندی سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر پیدا کیے اس سے پانی سے پھل تمہارے لیے، وسخر لکم الفلک، اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے کشتی کو، لتجری فی البحر بامرہ، تاکہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، وسخر لکم الانہار، اس نے تابع فرما کر دیا تمہارے لیے دریاؤں کو، وسخر لکم الشمس والقمر دائبین،
اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے آفتاب و ماہتاب کو جو چل رہے ہیں، وسخر لکم اللیل والنہار، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے رات اور دن کو، وآتاکم من کل ما سألتموہ، اور عطا فرمایا تمہیں ہر وہ چیز جس کا تم نے اس سے سوال کیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے، ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا زیادتی کرنے والا، بڑا ناشکرا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے نا چیدہ چیدہ الفاظ میں اپنی بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر کیا، یعنی انسان نہ چاند ستاروں پہ قادر ہو سکا ہے، نہ اس نے وہ سمندروں میں کشتیاں تو بنا لی ہیں، جہاز بھی بنا لیے، لیکن جب چاہے اللہ اس کو غرق کر سکتا۔ یہ ٹائٹینک جہاز بنا تھا، تو اس کو بنانے والی کمپنیوں نے دعویٰ کیا تھا دنیا کی کوئی طاقت اس ٹائٹینک کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ تو ہوا کیا، دنیا کی کسی طاقت نے اسے کچھ نہیں کہا، کسی انسان نے اس کو کچھ نہیں کہا، اس کو صرف میرے اللہ کی قدرت نے، وہاں سمندروں میں صرف پانی نہیں ہے، وہاں پہ پوری اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، وہاں پہ پہاڑ بھی ہیں، وہاں پہ برف کے تودے بھی ہیں، اور برف کے ہی ایک تودے کے ساتھ وہ جہاز ٹکرایا تھا اور اس کے دو حصے ہو گئے تھے، ایک حصہ پتہ نہیں کس ملک میں جا گرا اور ایک کہاں چلا گیا، وہ ملا ہی کوئی نہ کسی، اس کے پیسنجرز کی شاید کچھ ڈیڈ باڈیز مل گئی، جسے پتہ چل گیا کہ اس کو غرق کر دیا رب نے۔ جو تم چیلنج کرتے پھر رہے تھے کہ مسلمانوں کا رب بھی چاہے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ اتنا منو ٹنو وزنی جہاز بنایا گیا، اس کو دیکھنے کے لیے ہر 10-12 سال بعد دورہ پڑتا ہے کمپنیوں کو۔ یہ پیچھے ہم نے 3-4 سال پہلے اوشن نامی وہ اس کا پڑا تھا، جس میں 5 بندے سفر کر کے گئے ہیں اس کا ملبہ دیکھنے کے لیے، ان کا آج تک نام نشان نہیں ملا۔ اب پھر کچھ سال گزریں گے، پھر کسی کو دورہ میرزادے کو پڑے گا اور وہ کہے گا میں اوشن کو ڈھونڈ کے آتا ہوں، وہ بھی ایسے غرق ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ اپنی نشانیاں ہمیں بتا رہا ہے کہ سمندر تمہارے تابع نہیں ہے، تم نے کشتیاں بنا لی ہیں تو مالک نہیں بن گئے تم کشتیوں کے، مالک اب بھی رب ہے۔ تم نے جہازوں کو اللہ کی دی ہوئی عقل کے ساتھ، انسان نے پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا سیکھ لیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ہواؤں پہ قادر ہو گئے ہو۔ آج بھی آندھی چلے تو جہاز کی مجال نہیں ہے پائلٹ کی کہ وہ جہاز کو اڑا جائے، جہاں طوفان اور آندیاں آتی ہیں، جہاں بارشیں آتی ہیں، وہاں شیڈول بدل دیے جاتے ہیں کہ جب تک موسم بیٹر نہیں ہوگا ہماری پروازیں منسوخ رہیں گی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ تم سرنڈر کر دو کہ تم چیزوں کو صرف انوینٹ کر سکتے ہو، تم چیزوں کو ڈسکور بھی کر سکتے ہو۔ انوینشن میں ڈسکوریشن کے بعد یہ نہیں ہے کہ تم مالک بن گئے ہو، مالک اب بھی وہ ذات ہے جس کے حکم کے پابند بارشیں بھی ہیں۔ انسان موسم کا حال بتا سکتا ہے، آپ یہاں بیٹھے بیٹھے اگلے 10 دن کا سرچ کر کے بتا سکتے ہیں کس دن دھوپ ہوگی، کس دن بادل چھائے رہیں گے، کس دن ہلکی بوندا باندی ہوگی، کس دن موسلادھار بارش ہوگی، اور کس دن صرف گرد و غبار آندھی چلے گی، یہ آپ بتا سکتے ہیں، لیکن لمیٹڈ پیمانے پہ۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جس دن میں چاہوں اس دن بارش ہو جائے۔ آپ موسم کا حال بتا سکیں گے، آپ اس میں تبدیلی نہیں کر سکیں گے۔ اور یوں بھی ہوگا کہ آپ نیٹ پہ دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی کہہ دیں کل سفر نہیں کریں گے، کل 3 سے 5 تک بڑی بارش ہے، اور کل 3 سے 5 تک دھوپ ہی رہے، یعنی وہ ذات چاہے تو وہ آنے واحد میں 5 سے پلٹ دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ذات، کبھی تم اپنے بچوں کو کہو کہ آج تمہیں ستاروں بر آسمان دکھاؤں گا، اور اس رات ساری رات ہی بادل چھائے رہیں، تم نہ دکھا سکو کچھ بھی، کیونکہ یہ چیزیں تمہاری ملکیت میں نہیں ہیں، یہ چیزیں تمہاری تابع بھی نہیں ہیں، یہ جس کی فرما بردار ہیں، یہ جس کے حکم سے چل رہی ہیں، وہ ذات جانتی ہے کہ ہر روز سورج اپنے وقت مقرر سے 1 منٹ آگے اور پیچھے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے موسموں کو تبدیل فرمانا ہے۔ آپ کے ملک میں، پاکستان میں، اللہ تعالیٰ نے اس خدا داد مملکت کو 4 موسم عطا فرما رکھے ہیں۔ ہمارے پاس گرمی ہے، ہمارے پاس سردی ہے، ہمارے پاس خزاں ہے، ہمارے پاس بہار ہے، اور یہ ہر ملک کو یہ نعمت میسر نہیں ہے۔ یعنی 4 سیزن کے ساتھ آپ کو 4 قسم کے اناج بھی ملتے ہیں، آپ کو ڈھیر قسم کی سبزیاں بھی مل رہی ہیں، آپ کو پھل بھی مل رہے ہیں، اور وہ کس کی کاریگری ہے؟ تمہارے رب۔ وہ انسان جو اس وقت اپنی دسترس میں ہر چیز رکھ کے کہہ رہا ہے نا کہ میں وہ
علامہ اقبال نے لکھا ہے نا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اور جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ کہ ہم مشکلیں زمیں زادوں کی بھی کچھ کم نہ تھیں، جانے کیا ڈھونڈنے نکلے ہیں مسافر خلاؤں میں۔ کیا ہم خلاؤں کو تابع کرنے کی بات کر رہے ہیں، ہم چاند پہ زمین لینے کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن آج تک ہمیں زمین پہ انسانوں کی طرح رہنا نہیں آیا۔ ہمیں بانٹ کے کھانے میں اب بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ ہر وہ انسان درویش ہے جس کے ہاتھ میں اگر ایک بھی روٹی ہے تو وہ اس کو بھی 4 حصوں میں تقسیم کرنے کی اپنے اندر اگر اہلیت رکھتا ہے، اس کا کلیجہ باہر نہیں آتا روٹی کے نوالے کو توڑتے ہوئے کسی کے لیے، تو پھر وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے۔ میرے ذاتی پوائنٹ آف ویو کے مطابق ولی وہ نہیں ہوتا کہ جس کے ہر وقت کپڑے براق سفید رہیں اور ہاتھ میں تسبیح رہے اور امامہ اور دستار سجی رہے، ہوتا ہوگا وہ بھی، اللہ کو جمال بڑا پسند ہے، لیکن میرے نزدیک ولی وہ ہے کہ جو بانٹ کے کھانا جان، جو تقسیم کرنے میں جس کی موت نہیں واقع ہوتی، جس کو کسی کو دیتے ہوئے غش نہیں پڑتا، وہ انسان ولی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ تم اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، اگر کوشش کرو گے تو ہار جاؤ گے۔ آپ صبح سے شام تک کافی پین لے کے بھی بیٹھے رہے نا، انسان دن بھر میں پتہ نہیں کتنی بار پلک جھپکتا ہے اور آنکھ کھولتا ہے۔ آپ تھکن محسوس کر رہے ہو نا اعصابی طور پہ، تھوڑی سی دیر آپ اپنے سر کے پیچھے ہاتھ رکھ کے آنکھیں بند کر کے ایسے ٹیک لگا لیں نا، آنکھیں بند کر کے 3-4 سیکنڈ کے بعد بھی آپ اپنی آنکھ کھولیں گے نا تو آپ اپنے ذات میں فریشنس محسوس کریں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں جو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کرتے۔ انسان ایک سانس باہر نکالتا ہے اور ایک اندر لے کے جاتا ہے، اور اگر کسی وجہ سے ہمیں باہر سانس نہ نکالنی، آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ دھواں ہو، گرد و غبار ہو، ہم سانس روک لیتے ہیں، اور ہم کتنی دیر روک سکتے، چاہے 5 منٹ روکنا پڑے تو 5 منٹ کوئی سانس روک سکتا ہی نہیں ہے۔ آکسیجن کے بغیر آپ 1 منٹ نہیں چل سکتے۔ یہ اس کی وہ نعمتیں ہیں جو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن فہمی اور پھر اس پہ عمل پذیری کی صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ پریشان حالوں کی مدد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔